السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانوں کے راستے پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام دین طہارت و پاکیزگی ہے اور وہ اس کائنات میں انسان کے لیے انہی اشیاء کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہے جو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ پاک نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے اور ہر قسم کی بے جا سختیوں، رہبانیت یعنی دنیا سے لا تعلقی اور بے جا زہد سے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اس کے خلاف سخت احکام جاری کیے ہیں۔ لہذا جو ناپاک کھانے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو شیطان کا مال جانا۔ انما الخمر رجس من عمل الشیطان، سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ شراب اور دوسری چیزیں یہ سب کیا شیطانی عمل ہے، سب نجس ہیں، یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطان کا مال ہے، یہ سب ناپاک ہے۔ اور پاک اور مباح جو جائز چیزیں، اگر انسان ان چیزوں کا استعمال بھی خود پر حرام کر لے جو خداوند عالم نے حلال کیا ہے، اگر اس کو وہ اپنے اوپر حرام کر لے تو بھی یہ شیطان کا کام جانا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو شیطانی عمل جانا ہے، یہ بھی قاعدہ شیطان کے قدم بقدم چلنا ہے جو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ میں نقل ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھیت کی محصولات کو، جو زراعت سے جو چیزیں ملتی ہیں، اس کو کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اپنے اوپر ناجائز کر لیا تھا، اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ اور عجب یہ کہ دلیل تو تھی ہی نہیں، بہتان لگاتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، خدا کی طرف بیجا نسبت دیتے تھے۔ اور جب خدا کی طرف بیجا نسبت دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر لوگوں کا وہم و شبہ ختم ہوا کہ یہ خدائی حکم نہیں ہے، یہ خود سے انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے۔ اسلام دنیاوی زندگی انسانوں کی کیسی ہو اس پر مکمل توجہ رکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر سر فہرست اگر اس میں اسلام نے کوئی خاص ضرورت پر، یعنی ساری ضرورتوں کے ساتھ جو خاص ضرورت پر توجہ دی ہے اس بارے میں، وہ انسان کی غذائی ضرورتیں، کھانے پینے کی ضرورتیں، جس کے اوپر 10 آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اسلام میں، جس کی اتنی خاص تاکید کی گئی ہے۔ نبیوں کی ایک خاص ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو حلال اور پاکیزہ جو طیب و طاہر غذائیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ان کے بارے میں تعلیم دیں، ان کو تربیت دیں، وہ بتائیں۔ یہ خاص ذمہ داری نبیوں کی تھی۔ اور آپ غور فرمائیں قرآن مجید میں جب بھی کوئی استعمال کرنے کا حکم آیا ہے کہ ہاں یہ چیز استعمال کرو، یہ چیز استعمال نہ کرو، تو جب استعمال کرنے کا حکم دیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ ساتھ شرط بھی بیان کی گئی ہے۔ مثلا اس آیت میں جب کلو کہا تو کہا کہ یعنی کھاؤ، تو شرط لگائی کیا؟ حلالا طیبا، کلو کھاؤ لیکن پاک و پاکیزہ کھاؤ، حلال و طیب کھاؤ۔ یا جب فرمایا کلو واشربو تو شرط لگائی یعنی کھاؤ پیو، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا لگائی؟ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ کھاؤ پیو یہ نہیں کہ پیٹ بھر گیا تو فساد کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کہا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن برباد نہ کرو، برباد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، شرط یہ ہے کہ برباد نہ کرو۔ یا کہا کلو واطعمو، کھاؤ، اطعام کرو، کھلاؤ لوگوں کو۔ تو ہر استعمال کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط اسلام نے بیان کی ہے۔ تفسیر برہان میں موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے
کہ طارق نامی ایک انسان تھا جس نے اپنی بیوی سے ترک تعلق کر کے ایک ارادہ کیا کہ خود سے بیوی سے الگ ہو جائے اور روحانیت اختیار کرے، یعنی دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ایک کہیں کونے میں گوشے میں جا کے زاہدانہ زندگی گزارے۔ امام نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے کہ ان ھذا خطوات الشیطان، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی یہ تاریخ شیطان کے قدموں پر چل رہا ہے۔ جو انسان جائز اور حلال چیزوں کو خود پر حرام کرے وہ شیطان کے قدم پر قدم چلنے والا ہے۔ جو اس آیت میں پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، اساسی اور بنیادی شرط استعمال کی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حلال ہونا چاہیے، دوسرے پاک و پاکیزہ ہونا، دل کو پسند آنا چاہیے۔ حلال و طیب میں ایک نازک سا فرق ہے۔ حلال ہر اس شے کو کہتے ہیں جو قانون کی روشنی میں جائز ہو، چاہے واقعاً وہ جائز نہ ہو، اور طیب وہ شے جو قانون کی روشنی میں بھی اور واقعاً بھی جائز ہو، پاک ہو، تو یہ حلال و طیب ہونا چاہیے۔ لہذا اسلام نے اگر حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کیا تو یہ احتیاط کی کھلی ہوئی دعوت ہے کہ ہر انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اسلام خود کو زحمت میں ڈالنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے محروم کرتے ہو؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، نجس، ناپاک اور حرام چیزوں کا استعمال یعنی شیطان کی پیروی کرنا ہے، شیطان کے قدم پر قدم چلنا ہے۔ چوتھا پیغام، انسان کی فطری اور طبیعی کچھ ضرورتیں ہیں، اگر انسان ان ضرورتوں پہ غور نہیں کرے گا تو یہ شیطان کے مسلط ہونے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لہٰذا ان فطری تقاضوں کو، ان فطری ضرورتوں کو انسان کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے کہ شیطانی ضرورتوں میں، شیطانی چیزوں میں انسان الجھنے نہ پائے، کیونکہ شیطان بہکائے گا اور یہ ضرورتیں انسان کو، شیطان بہکائے گا اور یہ ضرورتیں، یہ ساری چیزیں لغزشوں میں لے جائے گی، انسان کو بہک جائے گا، انسان بچ نہیں پائے گا۔ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ پانچواں پیغام، شیطان انسان کو ہر قدم پر بھٹکاتا ہے، ہر قدم پر بہکاتا ہے، لہذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ چھٹا پیغام، شیطان انسان کو الگ الگ اور مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، لہذا شیطان کے مختلف طریقوں سے آشنائی ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ سکیں۔ ساتواں پیغام، لوگوں کو حلال سے روکنا اور حرام کو استعمال کرنے کے لیے اکسانا اور دعوت دینا کہ حرام کی طرف جاؤ، حرام کی طرف جاؤ، یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کی کھلی ہوئی دشمنی ہے انسانوں کے ساتھ، لہذا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا ہر قدم پر زندگی میں ہمیں بیدار ہو کر قدم بڑھانا چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ زندگی کو کامیاب بنائیں اور آخرت میں سعادت مند ہو سکیں۔ خدایا ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔